فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ محمد سعید صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ انعام کی 65 نمبر آیت آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اس آیت کے پیچھے جو مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ جو نعمتیں نازل فرماتا ہے، آپ مصیبت میں اس کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ کی ضروریات کا آپ کو علم نہیں ہوتا، اللہ پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ تو پیچھے جو ہے وہ ان باتوں کا ذکر ہے۔
آپ نے اس دنیا میں آ کے سانس لینی تھی تو آکسیجن پہلے سے موجود تھی، پانی پینا تھا تو وہ پہلے سے موجود تھا، تمہاری خوراک پہلے سے موجود تھی، بچہ بعد میں پیدا ہوا، ماں کے سینے میں دودھ اللہ نے پہلے اتار دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ، وہ اللہ جو تمہیں دینے پہ قادر ہے، تمہاری حاجتیں پوری کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ پھر یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ اگر تم اس کی سرکشی کرو گے تو وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے گا، عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، وہ تمہارے پیروں سے بھی نیچے سے بھی عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ وہ اپنے سرکشوں کو ایسے بھی پکڑتا ہے۔ او یلبسکم شیئا، یا پھر وہ تمہیں گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یذیق بعضکم بعض بعض، اور پھر بعض کو بعض کا لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ یہ جو تم اللہ کی سرکشی کر کے آپس میں لڑتے ہو نا، تو پھر اللہ تمہیں اس لڑائی کا مزہ چکھائے۔ اب یہ جو اوپر سے عذاب ہے، اس کا بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ ذکر ہے۔ قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قوم سمود کے عذاب کا ذکر ہے۔ قوم لوط پہ اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، نیچے سے زلزلے آ جاتے ہیں، زمین پھٹ جاتی ہے اور لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ اب بھی زلزلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، پورا پورا گاؤں جو ہے وہ، یہ 2005 والا زلزلہ اگر آپ کو یاد ہو، لیکن یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات، مولا علی کے بعد پہلے جو مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر والا عذاب ہے نا، اچھا آپ تو ظاہر ہے وہ سطح ذہن سے اوپر والی بات ہو جائے گی، مفسرین نے یہاں عذابن کی جو تنوین ہے نا، یہ نکرہ بناتی ہے، تو نکرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف یہی تینوں قسمیں نہیں، اس کے اندر سے اور بھی عذاب کی بہت سی قسمیں نکل سکتی۔ تو یہ عربی میں تنوین نکرہ والی جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ چیز بیان کی جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اوپر سے صرف پتھروں کی بارش ہوتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، کوئی چیخ آ جاتی ہے، آگ آ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی اوپر والے عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، جن کے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہ ہو، وہ جتنا بھی تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کے دل میں رحم پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اوپر والے عذاب میں سے ایک عذاب کی یہ قسم بھی ہے
لیکن یہ پہلا جملہ ذہن میں رہے کہ یہ ہوگا کب؟ جب تم اللہ کے سرکش بنو، اللہ سے سرکشی کرو گے، اللہ کا لحاظ نہیں کرو گے، اللہ کی بندگی نہیں کرو گے۔ تو جب تم اللہ کی بندگی سے اعتراض کرو گے، پیچھے ہٹو گے، منافقت کرو گے، تو ایک عذاب پھر ظالم حکمرانوں کی صورت میں بھی اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ یار میری 1000 روپے کی دیہڑی ہے، گھر بچے بھی بھوکے ہیں، وہ چھین لیتے ہیں آپ سے۔ آپ کہیں کہ میں نے ماں کی دوائی لانی ہے اسی 2000 میں سے، وہ ان کو کوئی غرض نہیں تیری ماں کو دوائی ملتی ہے یا نہیں، تیرے بچے کو فیس ملتی ہے یا نہیں۔ ایک اشارہ تو یہ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نیچے سے عذاب والا جو اشارہ فرمایا کہ نیچے سے صرف زلزلے نہیں آتے، سیلاب ہی نہیں آتے، تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو ماتحت ہیں، تمہارے جو نیچے والا طبقہ ہے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، وہ بے وفا ہو جاتا ہے۔ اب جب تمہارے ماتحت بے ایمان ہوتے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے عذاب ہوتا ہے۔ آج شاید یہ قوم اوپر والے عذاب میں بھی ہے اور نیچے والے عذاب میں بھی ہے۔ اوپر حکمران جو ہیں وہ ظالم، آگے نیچے ماتحت، ہر کوئی یہی گلہ کرتا ہے کہ کوئی مزدور بھی لے یہ تو بے ایمانی ہی کرتا ہے۔ کوئی پلمبر لے آئیں گے تو وہ آپ کو پتہ نہیں دکان سے اور سودے سے لے گا سامان، آپ کو اور دے گا، بے ایمانی کرے گا آپ سے۔ تو اوپر سے بھی سکون برباد ہو گیا، نیچے سے بھی برباد ہو گیا۔ لیکن ہم اچھا، اس کی دوسری جو مصیبت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ عذاب آتے ہیں نا اوپر سے اور نیچے سے، تو ان کا حل پھر ہم غلط طریقے سے تلاش کرتے ہیں۔ مثلا اگر اوپر سے کسی نے ظلم کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بھی آگے پھر چوری ڈکیٹی شروع کر دے کہ ٹھیک ہے پھر میں اس طریقے سے حل نکال لیتا ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے تو میں بھی اپنے بھائی پہ ظلم کر لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے چوروں ڈاکوؤں میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ جو قرآن کریم نے کہا تھا نا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، او برائی دا مقابلہ نیکی نال کریا کر۔ اب بھی وہ بندے یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، اوپر سے ہوا ہے، نیچے سے ہوا ہے، یہ اللہ کی سرکشی ہم نے کی ہے، کیوں نہ ہم توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وہ اللہ تیرے ماتحتوں کے دل بدل دے گا، وہ بے وفا تیرے وفادار ہو جائیں گے۔ وہ تیرے ماتحت جو ہیں وہ بے ایمانی نہیں کریں گے، تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تیرے حکمرانوں کے بھی وہ دل بدل دے گا۔ لیکن بجائے اللہ کے در پہ حاضر ہونے کے ہم پھر دوسری تدبیریں کرتے ہیں اور اس سے پھر آگے اور برائی پھیلتی ہے۔ لیکن ان دونوں عذابوں میں سے تیسرا جو سب سے خطرناک عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور آپس میں بھڑا دیتے ہیں، آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور پھر یہ لڑائی کا جو مزہ ہے وہ اللہ تمہیں چکھا دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں شاید اس سے بڑا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنی تقسیم دیکھیں نا، مذہب کے نام پہ تقسیم ہوئی، رنگ اور نسل کے اعتبار سے تقسیم ہوئی،
زبان کے نام پہ تقسیم ہوئی، کتنی تقسیم در تقسیم، اور آپس میں پھر وہ لڑائیاں۔ اللہ ان فرقوں کو عذاب کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ میرا فرقہ بڑے ٹاپ پہ جا رہا ہے، میرا فرقہ بڑا کمال کا ہے، میرا فرقہ بڑا کمال کا ہے۔ آج رات کو میلاد شریف کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو جائے گا، 30 آج سفر ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بنیادی مقصد جو قرآن نے بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ ان کنتم عادان فالف بین قلوبکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے تمہارے دلوں میں دشمنیاں تھیں، یہ نبی آیا تو دشمنیاں ختم ہو گئی اور تمہارے دلوں میں الفت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اے بند کر دیو پکھے ذرا سے، انہوں بھی بند کر دو، اے پکھے بھی بند ذرا کر دو، یہ بھی کر دے نا پکھے، تو بند کر دیں۔ یعنی فرقے اللہ کا عذاب ہے، نبی رحمت للعالمین ہیں، اور اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر میلاد پہ بھی ہم سارے اکٹھے نہیں ہوتے تو اللہ کے حکم کے مطابق پھر ہمیں میلاد کی بھی وہ رحمت نصیب نہیں ہوئی۔ بھائی قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ اس نبی کے آنے سے تمہاری عداوتیں ختم ہو گئیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سبحان اللہ، اور اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس عذاب اور رحمت کا جو فرق بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبی پر ایمان لائے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے نفرت کرے، ان سے عداوت رکھے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے سے دولت چھین رہا ہے۔ بھئی یہ رشوت لینے والا، سود لینے والا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مالی نقصان کر رہا ہے نا۔ ایک ملاوٹ کرنے والا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا استحصال کر رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اگر وہ جو آج آئے دن آپ حادثے سنتے رہتے ہیں کہ بس پر سے کوئٹہ میں جا رہی تھی، شناختی کارڈ دیکھے، ہاں جو پنجاب کے ان کو نیچے اتارو اور فائر مار دو، یہ نبی پاک بتا کے گئے تھے؟ یہ میرے علاقے کا نہیں ہے، میرے صوبے کا نہیں ہے، میری زبان اس سے نہیں ملتی۔ سندھ میں بھی آپ دیکھیں کہ سندھی اور اردو بولنے والے آپس میں دشمن۔ یہ دیکھیے لڑائیاں صرف مذہب کے نام پہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ سنی ہے، آگے شیعوں کے 52 گروہ بن گئے، سنیوں کا تو اب اندازہ ہی کوئی نہیں نا، ہر مولوی نے اپنی پارٹی وکری وکری بنائی۔ اہل حدیثوں کے کتنے آگے گروپ بن گئے، جماعت اسلامی کے کتنے بن گئے۔ یہ جو مذہب کے نام پہ فرقے بنے، آگے ایک ایک فرقے کے پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے بنے، اور اللہ ان فرقوں کو عذاب کہہ رہا ہے۔
اور ساتھ فرما رہا ہے کہ ہم پھر تمہیں مزہ چکھائیں گے اس لڑائی کا۔ کبھی کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے، فائر مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان۔ کبھی یہی سیکورٹی ادارے دوسروں پہ حملہ کرتے ہیں، مرنے والے بھی مسلمان، مارنے والے بھی مسلمان۔ ہمارے نوجوانوں کو کبھی یہ قرآن کریم بتایا گیا ہے کہ قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کہ اگر تم اللہ کی سرکشی کرو گے تو پھر اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب، اور سب سے بڑا عذاب مفسرین نے اس کو اس لیے لکھا ہے۔ یہ شاید جب میں 2016 میں حج سے واپس آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف سے کوئی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے مسجد اجابہ، وہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن دعا فرماتے رہے، اور اس میں یہی بنیادی دعائیں تھیں کہ مولا کریم میری امت کو پہ کوئی ایسا بڑیا عذاب، جیسے قوم نوح پہ آیا تو پوری قوم ہی تباہ ہو گئی، قوم عاد پہ آیا تو پوری قوم ہی برباد ہو گئی، سمود پہ آیا تو پوری قوم لوط، پوری کی پوری قوم ہی عذاب سے برباد ہو جاتی تھی نا۔ تو وہاں یہ دعا کی کہ مولا کریم میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نازل نہ کرنا جس سے پوری امت ختم ہو جائے، پھر کوئی ایسا حکمران ان پہ مسلط نہ کرنا جو ساری مسلم دنیا کو ایک ہی وقت میں ختم کر دے۔ یہ 2 دعائیں اللہ نے قبول فرما لی۔ اور جب یہ تیسری بات، چونکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے عذاب کی بات کی، اوپر والے عذاب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، معافی طلب کی۔ دوسرے عذاب کی دفعہ بھی یہی ہوا۔ جب یہ تیسرے کے لیے دعا مانگی، اس کو سب سے خطرناک عذاب اس لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی 2 دعائیں تو قبول کر لی ہیں، یہ تیسری نہیں ہوگی۔ یہ اگر سرکشی کریں گے اللہ کی تو ان کو آپس میں ہی لڑا دیا جائے گا اور ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب اس پہ اصرار کیا کہ مولا کریم 3 دن تک حضور دعا کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا کہ اگر اس عذاب سے بھی چھٹکارا چاہتے ہو تو یا آدھی امت بغیر حساب کے بخشش کروا لو، یا پھر شفاعت کا منصب قیامت والے دن مل جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آپشن نہیں قبول کیا، آدھی امت بخشوانے والا نہیں کیا، کہا مولا مجھے شفاعت کا منصب عطا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ حیدری۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہوئے تھے۔ اب مجھے تو یقین جانیے دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ ظاہر ہے ہم فرقوں میں یہی نفرتیں، فرقہ پتہ ہوتا کیا، جو گروہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے یہ کہے کہ میں ہی حق پہ ہوں باقی سارے دوزخی ہیں، ہمیں صرف نیکیوں کا ثواب ملے گا، باقی جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کو تو کوئی اجر نہیں ملے گا، میرے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دے گا دوسرے کے نہیں۔ اللہ نے بھائی تم نے اللہ کو بھی کیا سمجھا ہے؟ یعنی تو اللہ کا بڑا لاڈ لے کے تیرے گناہ وہ معاف کر دے گا اور دوسرے کی باری آئے تو کہے نہیں نہ میں ہی معاف کرنا ہے نہ اللہ نے کرنا ہے۔
یہ ہے فرقہ واریت جس سے منع کیا گیا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کبھی بھی امت سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا، اپنے آپ کو امت سے علیحدہ نہیں کرنا۔ یہ جملہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، لیکن آج اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ میلاد شریف کے مہینے میں آپ بڑی ظاہر ہے تقاریر علماء کی سنیں گے، اور وہ آپ کو حضور کا جب میلاد بیان کریں گے تو یہ باتیں بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا، تو سید آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کان قریب کیا تو حضور کیا دعا کر رہے تھے؟ رب ہب لی امتی۔ یہ سارے علماء آپ کو یہی حدیث سنائیں گے، لیکن اس عالم سے ذرا پوچھ لینا کہ نبی نے تو دعا امت کے لیے کی ہے، تو کہتا ہے میرا فرقہ کامیاب ہوگا۔ نبی نے تو غار حرا میں بھی امت کے لیے دعا کی ہے، نبی نے تو معراج کی رات بھی امت کے لیے دعا کی تھی۔ جب تک آپ امت سے نہیں جڑتے نبی کی دعا کا تمہیں فائدہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دعا امت کے لیے ہے نا۔ اور خدا نے بھی کیا کہا؟ کنتم خیر امت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سنی بہترین ہے، شیعہ بہترین ہے، دیوبندی بہترین ہے، اللہ نے فرمایا تم امت بہترین ہو۔ اگر تم امت نہیں بنتے تو تم بہترین ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ پتہ نہیں میں نے قرآن کریم کی کتنی آیات کو اکٹھا کر کے یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی۔ آج نہ کوئی سویلین جو ہے وہ محفوظ ہے، نہ کوئی پولیس والا۔ رات وہ میں خبریں سن رہا تھا، بادامی باغ میں 2 پولیس والوں کو آ کے وہ فائر مار کے مار گئے۔ ہمارے فوجی جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں یا ادھر بلوچستان میں حرکت کرتے ہیں، ان کے قافلوں پہ حملے ہوتے ہیں۔ کون ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے، نبی پاک کی امتی کہلوانے والے، یہ مار رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک دوسرے کا عزت جان مال کون چھین رہا ہے؟ مسلمان چھین رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک جملہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ ایمان کا جو معیار میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود بھی اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ اے عمل کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف، یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، نہ یہ نبی پاک کی سیرت میں۔ یہاں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ، یہ کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ۔ اور یہ وچ راتوں رات بخشن والیاں گلاں کوئی نہیں۔ اسے واسطے اسی قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں نا۔ سانو تو وہ بندے چاہیے نے جڑے کہن کہ میلاد منا لیا، نماز نہ بھی پڑھے گا تو خیر ہے۔ ہمیں تو وہ چاہیے مولوی، وہ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ جو تم میلاد کے لیے پیسے دے رہا ہے یہ ملاوٹ والے ہیں، رشوت والے ہیں۔ ہمیں تو وہ مولوی چاہیے جو کہے کوئی نہیں، حرام دے پیسے بھی لیا تو بخشے آئیں۔ بھائی قرآن میں ایسی بخشش نہیں ہے، قرآن کریم میں ایسی بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے۔
یہاں تو یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے مطابق بھی تو نے شر اختیار کیا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے تو ہم نے قرآن کو درمیان سے نکال ہی دی ہے۔ ہمیں تو ضرورت ہے ان بندوں کی جنہیں راتوں رات بخشوا دیں۔ سب فرقوں میں ایسے ہی ہے۔ وہ ایک اہل تشیع عالم کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک اپنے شیعہ مومن سے پوچھا بھئی تو نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میں نے اپنے مولوی سے سنا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جو میرے بیٹے حسین کا غم منائے گا میں اس کو جنت میں لے جاؤں گی، تو میں ان کے غم میں روتا رہتا، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دین ہم نے دیا ہے لوگوں۔ کہیں آپ کو تبلیغی جماعت والے ملیں گے، حرام کماؤ جو مرضی کہو، ہماری جماعت میں آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ گروہوں میں نہیں بٹنا، امت بننا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کاوش امت کے لیے ہے، دعائیں امت کے لیے ہیں، رحمت امت کے لیے ہے۔ آپ کے ہاتھ اور زبان سے آپ کے کسی بھائی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت یاسر اور سمیہ حضرت عمار کے باپ اور آپ کی والدہ، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اس دین کے لیے جو جان کی پہلی قربانی دی وہ ایک عورت نے دی۔ تواڈے چ کئی بار یہ بھی تے آکھ چھڑتے نا بھی کھورے عورتاں ساڈے نالوں گھٹ نے ہیں۔ اسلام میں یہ تصور بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ایمان کی بات ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ہاں وہی قابل فخر ہے۔ یہ ابو جہل کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اب یہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمار کو حضرت یاسر کو، حضرت عمار کے جو والد ہیں ان کو باہر دھوپ میں لٹا کے کوڑے مار رہے تھے، تشدد کر رہے تھے۔ اب جب یہ سردار تھک گئے تو انہوں نے کوڑا حضرت بلال کو دیا۔ یہ آج تک کل کی طرح کے نوکر نہیں تھے، بھائی زر خرید غلام تھے۔ کہا اب تم مارو اس کو۔ یہ مکے کی سرزمین پہ ایمان کا پہلا مظاہرہ تھا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ باطل قوتوں کے خلاف پہلی بغاوت تھی۔ جب امیہ بن خلف نے کوڑا دیا کہ اب تم مارو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا پھینک دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مومن اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب ذرا ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، اس کے مادی حل تلاش نہ کریں۔ آج تو دور ہی بڑا عجیب آ گیا۔ میں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بہت بڑھیا نام ہے ہماری تاریخ کا، اور اللہ کے مقرب پتہ ہے کتنے تھے؟ اللہ کے ہاں ان کا جو مقام ہے یہ انہی کے نام سے، یہ سور بیل کو کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو یہ نام جو ملا پتہ ہے کیوں ملا؟ یہ جو مقربین ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ یہ بتایا تھا، حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے وہ بھی گناہ ہوتے ہیں، وہ ترک اولا بھی ان کا اللہ برداشت نہیں کرتا۔
حکم یہ تھا کہ مسجد سے باہر نکلنا ہے نا جب، تو اپنا بایاں پاؤں کھبا پیر پہلا بار رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے اتنے مقرب تھے کہ دایاں پاؤں باہر گیا تو اللہ نے وہ پاؤں ہی بیل کا بنا دیا۔ یعنی مقربین کے لیے تو پھر یہ بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ تو کئی دفعہ اللہ آپ کو اگنور کر دیتا ہے نا، نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن مقربین کی پھر اگر شان ہوتی ہے تو ان کے امتحان بھی پھر اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت سے آپ کا نام ہی سفیان ثوری پڑ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی صبح گھوڑے پہ سوار ہونے لگوں نا تو وہ آگے سے سرکشی کرے، اپنے گدھے پہ سامان لادنے لگوں بار برداری کے لیے، اور آگے سے دولتیاں مارے، میرا کتا مجھے ہی بھونکنا شروع کر دے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ آپ گلے کرتے ہیں نا، ظالم حکمران ہے، متحد ظالم ہیں، اللہ والے اسی وقت یہ سوچتے ہیں گھوڑے کی کیا جرت میری نافرمانی کرے، اس کو تو اللہ نے پیدا ہی میری سواری کے لیے کیا ہے، اگر گھوڑا نافرمان ہوا ہے تو کہیں میں بھی اپنے مالک کا نافرمان ہو گیا ہوں۔ اگر میرا گدھا میرا کہنا نہیں مان رہا تو مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر میرے کتے نے مجھ پہ ہی بھونکنا شروع کر دیا تو مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، ان کی کیا جرت یہ میری نافرمانی کریں۔ اس لیے شیطانی وسوسوں میں آ کے برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرنا، اکیلے بیٹھ، یہ موبائل تھوڑی دیر کے لیے نا کہیں سائڈ پہ رکھ کے اپنے آپ سے بات کرنی ہے۔ لوگ آپ کو بتائیں گے غار حرا، نبی پاک نے یہی طریقہ بتایا ہے، جب کبھی الجھ جاؤ تو اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ سے گفتگو کرو، اپنی زندگی پہ غور کرو، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس سے توبہ کرو، اللہ تمہارے متحدوں کے دل بھی نرم کر دے گا، تمہارے حاکموں کے دل بھی نرم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر تم اللہ کا در چھوڑ کے اور چیزیں، نہیں، پھر ایسا نہیں، پھر علامہ اقبال جتنا جی چاہے اچھا خواب دیکھیں اس پاکستان کا، قائد اعظم محمد علی جناح جیسا بندہ جو اپنی کابینہ سے بھی کہتا تھا کہ چائے گھر سے پی کے آنا، یہ ٹیکس کے پیسے جو ہیں یہ قوم کی امانت ہے، جو 1 روپیہ خزانے سے صرف تنخواہ لیتا تھا اور وہ بھی واپس جمع کروا دیتا تھا۔ اب ذرا تصور کریں اس قائد اعظم کی جگہ پر آج آپ کے کیسے حکمران آ گئے۔ میں ایک دفعہ ایک بڑی ظاہر ہے وہ اکٹھ تھا، میٹنگ تھی، قائد اعظم پہ بڑی بات ہو، آج اگر ہم 14 اگست کے شہیدوں کو یاد نہیں کریں گے نا تو یہ بھی ظلم ہے۔ کتنے کنویں بھر گئے تھے لاشوں کے ساتھ، یہ راوی اور چناب کا پانی خون کا بہا تھا، سرخ ہو گیا تھا۔ ان شہیدوں نے یہ ساری قربانیاں کس لیے دی تھی کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کی عزت جان مال محفوظ ہو جائے۔ اگر وہ آج شہید آج اٹھ کے دیکھیں کہ ہماری نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، لیکن میں وہ ظاہر ہے وقت ہو گیا ہے۔ قائد اعظم کا ایک جملہ میں نے، وہاں ججز بھی تھے، وکلاء بھی تھے، اور بھی بیوروکریسی کے لوگ تھے، میں نے ان سے کہا لمبی چوڑی تقریریں چھوڑیں، 2 باتیں ہمیشہ قائد اعظم کی یاد رکھیں۔ ایک تو دہلی میں جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو ایک مولوی نے شیطانی کی، مولوی زیادہ قائد اعظم کے اور پاکستان کے خلاف تھے، اس نے نا پرچی بھیجی
قائد اعظم اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، ظاہر ہے انگلینڈ کی ساری تعلیم تھی، وہ تقریر بھی انگریزی میں کرتے تھے، اس کا ترجمہ سردار عبدالرب نشتر کیا کرتے تھے۔ لیکن یار کیا کمال کا بندہ تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک عام سا لے مین آدمی، سادہ سا ٹانگا چلانے والا، جلسے میں پیچھے کھڑا تھا تو اس کو ایک ہندو نے آ کے پوچھا، یہ محمد علی جناح تو انگریزی میں تقریر کر رہا ہے اور تجھے انگریزی آتی نہیں، تو جلسے میں کیا لینے آیا ہے؟ اس مسلمان نے یہ کہا تھا، مجھے انگریزی نہیں آتی، مجھے یہ بھی نہیں پتا محمد علی کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ عالم، آستانہ علی نگر شریف۔ جھوٹ نہیں کہتا یہ بندہ، خدا کے لیے یہ اس کو مت کر دی یار، چنگی بھلی گفتگو ہوندی تو نواں ہی کام چھپا دی۔ یہ یقین اور ان کا کوئی دشمن بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ قائد اعظم نے کبھی جھوٹ بولا۔ اس دین کی بنیاد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پہ۔ دوسری بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ محمد علی تو برطانیہ کا پڑھا ہوا ہے، نہ کسی مدرسے دورہ حدیث کی ہے، نہ درس نظامی پڑھیا ہے، انہوں دین دا کی پتہ ہے؟ اس نے سوال کر دیا یہی سمجھ کے کہ انگریزاں دا پڑھیا ہے، انہوں کی پتہ دی۔ اس نے کہا یہ جو تو پاکستان کی اور مسلمانوں کی اور دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے، تجھے پتہ بھی ہے اسلام تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ قائد اعظم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب کبھی میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ گاڑی کھڑی کرو کہیں مسجد کے قریب، تو میرا ڈرائیور گاڑی کھڑی کرتا ہے اور میرا وہ جو نوکر ہے ملازم ہے، میں جا کے جب امام صاحب کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری دائیں جانب میرا ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میرا نوکر کھڑا ہوتا ہے، پھر مجھے پتا چلتا ہے میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا دین مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نہ تو اپنے نوکر کو گھٹیا سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے ڈرائیور کو گھٹیا سمجھ سکتا ہے۔ آج تو پیروں کے پیر خانوں پہ بھی غریبوں کی عزت نہیں ہوتی، نہ مولویوں کے مدرسوں میں غریبوں کی عزت۔ اب اس دین کا تصور رکھنے والا قائد اعظم مولویوں اور سیاستدانوں کو اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ جو محمد علی جناح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سیکھتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا نوکر میرے برابر کھڑا ہے تو میں باہر نکل کے اس کو گھٹیا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نوکر بھی وفادار دیتا ہے، بے ایمان نہیں دیتا۔ کم از کم دین کا یہ ویژن جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا ہے، اس کو تو کم از کم ساتھ رکھو۔ تو یہ جو عذاب ہیں ان سے ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، امت بن کے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔